اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ محترم سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا کہ وہ تفصیلی داستان جو خداوند کریم نے حضرت نوح کے حوالے سے اور ان کی قوم کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان کی۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر بیجا تہمتیں لگائیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی یا جو بھی ان کا ادعا تھا اس کے مقابل میں کوئی دلیل پیش کرتے، اس کی مخالفت میں کوئی عقلی دلیل پیش کرتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ دلیل تھی تو فقط ایک ہی بات تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ہمارے آباء و اجداد ان کی پرستش کرتے ہوئے آئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان نہیں تھا۔ یہ بھی ایک ایسی، اس کو دلیل تو نہیں کہیں گے، یعنی ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک عذر کے طور پر ان کے پاس یہ بات تھی کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پوجتے ہوئے آ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی انہی کو پوجیں گے۔ تو جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ تہمت لگانے پہ آ جاتا ہے، اور یہی کام حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کے اوپر بیجا اور ناروا تہمتیں لگائی گئیں۔ ان تہمتوں کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے مخاطب کیا اور کیسے جواب دیا؟ فرمایا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یعنی جب وہ کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یہ تم پر فضیلت چاہتا ہے، تم پر تفضل چاہتا ہے، تمہارا جو ہے وہ ایک طریقے سے پیر بننا چاہتا ہے، اور اس کے اندر حب جا اور حب ریاست گویا اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں حضرت نوح نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کے جاننے والا ہوں۔ اب یہ جو آیت ہے کہ لا اعلم الغیب، اسی طریقے کی اور بہت سی آیت ہیں کہ جس میں انبیاء نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں غیب کو نہیں جانتا ہوں۔ اس سے کچھ لوگ یہ استفادہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یا خداوند کریم کی جو حجت ہوتے ہیں ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ صریحاً منع کر رہے ہیں کہ ہم غیب کو نہیں جانتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ علم کہ جو دوسرے انسانوں کے پاس نہ ہو، وہ معلومات جو دوسرے انسانوں کے پاس نہ ہو، یا مستقبل میں کچھ واقعات رونما ہونے والا ہوں ان کی خبر دینا، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہوں، جس کا علم عام انسانوں کے پاس نہ ہو، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اگر دعوت دیکھی جائے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہی اصلاً غیب کے علم سے شروع ہوتی ہے، یعنی خداوند کریم کو کس نے دیکھا ہے؟ جبکہ ہر نبی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اس نے توحید الہی کی طرف دعوت دی ہے، اس خدا کی طرف دعوت دی ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد معاد کی طرف دعوت دی کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، قیامت کے بعد دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا، تو یہ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا کس نے دیکھا ہے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام اس کی خبر دے رہے ہیں۔ جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے، دوزخ کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کی باتیں، اصل غیب خداوند کریم جانتا ہے، مستقبل کے حالات مستقلاً و بالذات خداوند کریم کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن خداوند کریم اتنا کنجوس نہیں ہے کہ اپنا علم کسی کو نہ دے، لہٰذا ایسا نہیں کہ خداوند کریم نے اپنے علم غیب کو فقط اپنے پاس اپنی ذات کی حد تک محدود رکھا ہے، اسی نے ہی یہ علم غیب اپنے انبیاء کو دیا، اپنے حجتوں کو دیا۔ یہاں پر جو غیب کی بات ہو رہی ہے کہ لا اعلم الغیب، یعنی میں مستقلاً بالذات اگر مجھ سے کہا جائے خداوند کریم کو چھوڑ کر کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں تو میں غیب کا نہیں جانتا ہوں، غیب کو خداوند کریم جانتا ہے، اور خداوند کریم مجھے بتلاتا ہے کہ غیب کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا ایک جگہ پر خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، خداوند کریم غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا غیب پر،
الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ جس سے وہ راضی ہو جائے رسولوں میں سے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ خدا جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو اپنے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ تو بس انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہے لیکن خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ انی لا اعلم الغیب، یعنی مستقلاً اور بالذات کی بات ہو رہی ہے کہ میں خدا کو چھوڑ کر غیب کو نہیں جانتا ہوں، جو کچھ میرے پاس دیا ہوا ہے وہ خداوند کریم کا علم دیا ہوا ہے، ورنہ تو انبیاء علیہ السلام کی اصل دعوت ہی غیب پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک تہمت لگائی گئی تھی حضرت نوح کی قوم کی جانب سے ان کے اوپر کہ وہ گمراہ ہیں، اس کے جواب میں حضرت نوح نے فرمایا کہ یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ میں گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، مگر یہ کہ میں عالمین کے پالنے والے کا، عالمین کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں۔ یعنی تم جو میرے پر تہمت لگا رہے ہو کہ میں گمراہ شخص ہوں، گمراہ ہو گیا ہوں، اس کا جواب میں جناب نوح نے کہا کہ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، میں گمراہی میں مبتلا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں کس لیے آیا ہوں، کام کیا ہے میرا، میں اپنے پروردگار کی جو رسالت ہے وہ تم تک پہنچاتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ دیکھیے، یہ خود یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے اسی مدعا پر جو ہم نے کہا تھا، پہلے کہہ رہے ہیں کہ لا عالم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا ہوں، پھر یہاں پر خود خداوند کریم حضرت نوح سے کہلوا رہا ہے کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی جانب سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اسی کو تو غیب کہتے ہیں، جو اکثر انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو، جس کو بنی نوع بشر نہ جانتی ہو، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علم کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ تو خود حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ جواب تھا کس کا، کہ جو کہا کہ تم گمراہ شخص ہو، گمراہی کا جواب حضرت نوح نے یہ دیا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے پروردگار کی رسالت تم تک پہنچاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح کی قوم نے یہ تہمت لگائی تھی کہ یہ تفضل چاہتا ہے، یہ پیر مریدی پیر بننا چاہتا ہے، یہ حب جاہ رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم میں ایک بڑا سردار بن کے سامنے آئے۔ اس کا جواب حضرت نوح نے کیا دیا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ دیکھو میں تم سے کوئی مال کا تقاضا نہیں کرتا ہوں، میرا اجر نہیں ہے سوائے پروردگار کے اوپر۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تم پر تفضل چاہتا ہوں، میں مثال کے طور پر حب جاہ رکھتا ہوں، حب دنیا میرے اندر ہے، تو ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو تقاضا کرتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو شخص پیر مریدی کے جو روابط چلتے ہیں ان میں پیسہ انوالو ہوتا ہے۔ پیر جو ہے وہ اپنے مریدی سے کہتا ہے کہ تمہاری حاجت برابر ہوگی، اور مثال کے طور پر خوشنودی خدا کے لیے تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اتنے پیسے جو ہے وہ دو، یا فلاں جانور قربان کرو، یا فلاں دیغے چڑھاؤ۔ تو حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، میں تم سے نہ مال چاہتا ہوں نہ دولت چاہتا ہوں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تفضل چاہتا ہوں، جبکہ میں نے اگر میں تفضل چاہتا تو میں اپنی دعوت کے مقابل میں مال کا تقاضا کرتا، میں نے کسی قسم کے مال کا تقاضا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کی جانب سے جو ایک تہمت لگی کہ اگر تم اللہ کی جانب سے نبی ہوتے تو یہ ہمارے معاشرے کے پس افراد تمہاری پیروی نہ کرتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو پس افراد ہیں، جو جن کا کوئی نام نہیں ہے، جو مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، وہ افراد تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر تمہاری دعوت حق پر مشتمل ہوتی تو سب سے پہلے وہ لوگ تمہاری پیروی کرتے جو معاشرے کے با اثر شخصیات ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو دولت مند افراد ہیں، وہ تمہاری پیروی کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح نے کہا کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پست افراد، یعنی گویا ایک طریقے سے استہزاء ہو رہا ہے، حقارت کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے ان افراد کو جو حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے تھے۔ ہاں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پس افراد میری پیروی کرتے ہیں، میں ہرگز ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اپنی بارگاہ سے دور کرنے والا نہیں ہوں جو لوگ ایمان لائے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پس افراد ہیں، یہ عنقریب اپنے رب سے ملاقات کریں گے، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، یعنی تمہاری یہ جہالت والی باتیں ہیں کہ میرے حق پر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اشرافیت پہلے میری بات کو قبول کرے۔ یہ کون سی جہالت ہے، یہ کون سی عقل کی بات ہے
جو تم کرتے ہو۔ تو اس کے جواب میں ایک اور جہاں پہ حضرت نوح نے کہا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کو طرد کرنے والا، مومنین کو دور کرنے والا نہیں ہوں، چھوڑ دینے والا نہیں ہوں۔ یعنی بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ارذلون، ارذل کا مطلب ہوتا ہے پست افراد، انہوں نے لقب دیا ارذل، اس کے مقابل میں حضرت نوح نے صاحبان ایمان کے لیے جو لقب استعمال کیا مؤمنین، یہ مؤمن بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد جو آخری تہمت جو لگائی گئی حضرت نوح کی قوم کی جانب سے حضرت نوح پر، وہ یہ کہ یہ ایک بشر ہے۔ یعنی وہ اس بات کو تعجب سمجھ رہے تھے کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کا کوئی رسول بنے، اللہ کا کوئی نبی بنے، اور وہ آ کر جو ہے وہ اللہ کی جانب سے دعوت دے۔ تو کہتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، اور یہ جو ہے وہ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر تفضل اختیار کرے۔ بشریت ہونے کا جو انہوں نے تہمت لگائی کہ تم ایک بشر ہو، ہماری طرح سوتے جاگتے ہو، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، لہذا تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو تمہارا جو یہ ادعا ہے کہ تم اللہ کی جانب سے رسول ہو، تم پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ بیکار کا ادعا ہے۔ اس کے جواب میں کہا کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تم تعجب سمجھتے ہو اس بات کو کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے ذکر نازل ہو ایک ایسے شخص پر جو تمہیں میں سے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو نہیں بھیجے گا، خداوند کریم جنوں کو نہیں بھیجے گا، انسانوں کی ہدایت کے لیے خداوند کریم انسانوں میں سے ہی اپنا نمائندہ منتخب کرے گا، اسی کو نبی بنائے گا، اسی کو رسول بنائے گا، اسی پر وحی کرے گا۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جب نمونہ عمل پیش کیا جا رہا ہے تو ایسی ہستی کو نمونہ عمل ہونا چاہیے جو ہماری جنس میں سے ہو۔ اگر کوئی فرشتہ آ کر مثال کے طور پر کہے کہ نماز شب پڑھو، یا فرشتہ آ کر مثال کے طور پر کوئی بھی احکامات جاری کرے، تو اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو ساری ساری رات جاگ سکتا ہے، یہ تو سارا دن مثال کے طور پر روزے سے رہ سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، اگر یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ یہ کیسے کرتا۔ اس کے جواب میں کہا کہ دیکھو، جب انسان کے لیے نمونہ عمل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو انسان کو ہی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی انسان کو ہی خداوند کریم نے منتخب کیا۔ تو کہا کہ کیا یہ بات تمہیں تعجب میں ڈالتی ہے کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ذکر آئے، کس کے اوپر؟ علی رجل منکم، تم میں سے ہی ایک مرد کے اوپر۔ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، جس طریقے سے پہلے انبیاء آئے تھے اسی طریقے سے میں بھی اللہ کا ایک نبی ہوں۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ وہ شخص کیا کرے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تاکہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔